انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کی مشقت، آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یہاں، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کے حصول کے لیے۔ البتہ کامیابی کے معیارات ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے، یہ معیارات ہیں۔ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب۔ یہی ہے اصل میں ساری بس کی گانٹھ۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں ہے۔ کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے، قومیہ میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لیا، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا۔ یہ ہے فرق، یہ جان لیجیے اچھی طرح۔ اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل، اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے۔ وہ بڑا محل ہے، دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے، وہ بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی۔ ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب، حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس ہے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک هم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے۔ آج یہ آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبق۔ یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، چھپ جائے، تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا۔ آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے ما لی ولی الدنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، اب اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔
لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے۔ اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے۔ ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، اس میں مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈالے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ لہذا تازہ کرتے رہا کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات، یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا۔ میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے اس میں کوئی مغالطہ پیش جائے، تقابل کیجئے ذرا۔ ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب ان کا تقابل کیجیے۔ سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں۔ سورۃ التین میں اول تو صرف دو شرطیں بیان ہوئی، دو بیان نہیں ہوئی، کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا۔ یہاں چار ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف۔ نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے۔ مستثنیٰ ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ۔ اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور وہ اور سورۃ العصر۔ سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کرتی ہے اور وہاں چار شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، دو شرطیں ہیں۔ اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ۔ یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ایک ہے ابشار، بشارت دینا، ایک ہے انذار، خبردار کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے، باز آ جاؤ، اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی۔
کبھی آپ شاباش دیتے ہیں، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے گئے، ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا رنگ۔ سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس، مجھ سے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں۔ اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں، لیکن میں اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہے جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھیں گے نہیں، اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے۔ یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہیں نجات کے، ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ 4 شرطیں لازم ہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی، اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا، ٹھیک۔ نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان، منیمم ریکوائرمنٹس۔ میں نے ایک مرتبہ ایک کسن کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر، تو طلباء کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ 3rd ڈویژن میں کامیابی کا بیان، اس سے کم تر پر فیلیور ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کرو۔ اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ 4 شرطیں لازم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہو تو سوچئے، کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار، یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے، ایت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی رو رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن کا، اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائیے۔ تو حضور سے کیا کہلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کروں، کوئی تبدیلی کروں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا ہوں، میں خود اس کا پابند ہوں۔ تو غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہوگا، اس نجات کی بات نہیں، وہ نجات تو ملے گی یقیناً۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا، جیسے جلا ہوا کوئلہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث میں اس کی شرح آئی ہے، لیکن یہ نجات نہیں، نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے، اللہ تعالیٰ اول محلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اس نجات کی بات کریں۔ وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی، اس نجات کے لیے شرط اول ایمان، شرط دوم عمل صالح، شرط ثالث تواصی بالحق، چوتھی شرط تواصی بالصبر۔
یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے۔ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک، میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں، بہت سمپل، سادہ مثالوں سے بات واضح ہو جائے کرتی ہے۔ آپ کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی نبض دیکھی، نسخہ لکھ دیا، 4 دوائیں لکھ دی، یہ اتنے ماشے اور یہ اتنے تولے، یہ فلاں، یہ اتنی، بھائی 4 دوائیں ہیں، استعمال کرو۔ اب آپ نے آیا ایک اس میں سے نکال دی، 3 رکھ لی، یا 2 نکال دی، 2 استعمال کر لی، تو یہ نسخہ کس کا کہلائے گا؟ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے۔ آپ کسی مرض میں ایک دوا دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے، مضر ہے، ضروری بھی ہے دینی، ساتھ ہی اس کے لیے مصلح دیتے ہیں، کریکٹو دیتے ہیں، جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے، اس کا جو مضرت بخش پہلو ہے اس کا ازالہ کر دے۔ اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوا تو خوب استعمال کی، اور اس کا جو وہ کریکٹو تھا، اس کا جو مصحح تھا، اس کو آپ نے ثابت کر دیا، تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ ہلاکت؟ نسخہ ہلاکت۔ تو جان لیجئے یہ 4 اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 شرطیں لازم ہیں، ان میں سے کسی کے اندر کوئی کبھی